ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض گھریلو حالات، ڈپریشن یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر خواب آور گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان ادویات کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا ہے کہ جو خواب آور دوائیں ہیں اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم اس کا پورا تفصیل سے جواب دیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جو خواب آور دوائیں ہیں ان کو جو ایک اور دوسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سکون آور دوائیں ہیں اور جو نشہ آور دوائیں ہیں وہ کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے۔ تو دیکھیں جو خواب آور دوائیں ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ان کے لیے دیتے ہیں جن کو نیند کی ذرا پرابلم ہوتی ہے آنے میں، یا جو سکون آور دوائیں ہیں جن کو انزائٹی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کے دو خاص مقصد ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ دو سب سے زیادہ کامن وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں کہ یہ ان میں سے دوائیں کون سی ہیں، ہم اس کے دواؤں کے نام لیں گے، ساتھ میں بتائیں گے کہ ان دواؤں میں اور جو نشہ آور دوائیں ہیں ان میں کیا فرق ہے، پھر اس کا ذکر کریں گے اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اور یہ کہ اگر یہ ساری آپ کو پرابلمس ہیں انزائٹی کی یا ٹینشن کی یا نیند نہ آنے کی، تو بہتر جو اس کی دوائیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو فرق کیا ہے نشہ آور دواؤں میں یا جو خواب آور یا سکون آور دواؤں میں۔ تو یہ دیکھیں جو نشہ آور کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو ایڈکشن ہو گئی، یعنی اب آپ یہ نشے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لت پڑ گئی ہے۔ تو جو خواب آور دوائیں ہیں وہ نشہ آور بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ان کا ایک بہت ہی اہم مضر اثر ہے۔ جو خواب آور دوائیں ہیں یا جو سکون آور دوائیں ہیں، خاص طور پہ جن کا ایک جو بڑا گروپ ہے میڈیکیشنز کا، اس کو کہتے ہیں بینزوڈائزپینز۔ تو آئیے دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں دوائیں جو بینزوڈائزپین گروپ ہے ان میں وہ کون سی ہیں۔ ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں برومازیپام، دوسری ہے ڈائزیپام جو ویلیم کے نام سے بھی آتی ہے، تیسری ہے وہ ہے الپرازولام جو زینکس کے نام سے بھی آتی ہے، اور چوتھی ہے وہ ہے لورازیپام یا ایٹیوان کے نام سے آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور جو نئی ڈرگس ہیں ان کا جو گروپ ہے اس کو کہتے ہیں زی ڈرگس یا زیڈ ڈرگس کہہ لیں، وہ اس کے اندر جیسے ایمبین ہے یا لونیسٹا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ ان کے جو مضر اثرات کیا ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ دیکھیں ان میں جو سب سے زیادہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ نیند بڑی آنے لگتی ہے۔ آپ ٹھیک ہے رات میں استعمال کیا اور دن میں استعمال کریں تو آپ کو غنودگی ہے، یا یہ کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے کہ لیتے تو ہیں سکون کے لیے لیکن آپ کو بے چینی زیادہ بڑھ گئی اس سے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو بھولنے کی پرابلم ہو گئی، آپ کی میموری جو ہے وہ اتنی شارپ نہیں رہی۔ ایک اور کیا ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ری ایکشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی جیسے سامنے کوئی چیز آئی اتنی تیزی سے آپ ری ایکٹ نہیں کر سکے۔ بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ کنفیوژن اور ہوتی ہے، یعنی کتنے زیادہ دماغ جو ہے شارپ نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو ان کی ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، ان کو یا اس کے جو سائنس ہوتے ہیں اپنے کہ تھکن ہو رہی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور بہت زیادہ ڈوزز میں لینا شروع کر دیا تو ایک جو بہت ہی اہم جو مضر اثر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ریسپریٹری ڈپریشن، جو ہمارے یعنی جو بریدنگ کے جو سینٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی اگر یہ اس کو سپریس کرنا شروع کر دے تو ہماری جو سانسیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت ہی زیادہ اوور ڈوز ہو جائے تو آبویسلی وہ پھر جان لیوا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں آئے اس طرف کہ اس کے جو سب سے جو زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جو خراب اثرات ہیں وہ ہے ایڈکشن، تو جسے کہتے ہیں نشہ آ جاتا ہے اس میں، اور پھر یہ نشے کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ذرا دیکھ لیں کہ 2 یا 3 ایسے چیزیں ہیں جس کو عام طور پر لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈکشن، دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں ڈپینڈنس، اور تیسرا ہے جس کو کہتے ہیں ٹالرنس۔ تو جو ایڈکشن ہے جس کو نشہ بھی کہتے ہیں، لت بھی کہتے ہیں، اور جو ڈپینڈنس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو جسم ہے اس کی عادت پڑ گئی ہے، یعنی اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے۔ تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو اگر ڈپینڈنس ہے یعنی عادت پڑی ہوئی ہے وہ ایڈکشن بھی ان کو نشہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ڈپینڈنس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے لی ہے نیند کے لیے، اب آپ نے دوا نہیں لی ہے تو اب آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، تو جب تک دوا نہیں لیں گے تو نیند آپ کی کبھی آئے گی نہیں، تو یہ ہے ڈپینڈنس۔ دوسرا جو ہے ٹالرنس ہے۔ ٹالرنس کا کیا مطلب یہ ہوا
کہ آپ کے جو ڈوز جو آپ لے رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے 1 ملی گرام سے شروع کی، اب وہ 2-3-4 ہفتے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اب آپ کو اتنی عادت پڑ چکی ہے اس کی آپ کے جسم کو کہ اب وہ کام نہیں کرتی، اب آپ کو ڈوز بڑھانی پڑے گی. تو وہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس. جو تیسرا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈکشن ہے، وہ ہے نشہ یا لت پڑی ہوئی ہے. وہ ایک بہت ہی بری پرابلم ہے. اس میں اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ بالکل جس کو کہتے ہیں کمپلشن ہے، آپ لگے ہوئے ہیں ذہن میں کہ بس میں نے لینا ہے، چاہے نقصان ہو کسی طریقے سے لے لینا ہے میں نے. آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو ہر چیز آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے فیملی والوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، کام میں صحیح سے نہیں رکھ رہے ہیں، جب تک کہ آپ کو دوا ہاتھ میں نہ آ جائے. تو وہ اس کی نشانی ہے نشے کی، کہ یہ اب آپ ہو گئے ہیں ایڈکشن، اس کو پرابلم ہو گئی اس کی. اچھا، ایک اور جو چیز ہے جسے کہتے ہیں وڈرال، وہ بھی ایک ریلیٹڈ چیز ہے. تو وڈرال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر آپ نے ختم کی دوا تو آپ کی باڈی جو ہے نا ایک دم سے ریئیکٹ کرنے لگ گئی. اس کے کیا نشان ہیں کہ جیسے آپ نے لیٹ سے کہ آپ نے ڈائزیپام کی عادت ہے، آپ کو مہینے 2-3 مہینے سے لے رہے تھے، اچانک آپ کے پاس دوا ختم ہو گئی، اب آپ کو شروع ہو گئے وڈرال سمٹم. اس کے یہ ہے کہ آپ کو مسل ٹینشن ہونے لگے، مسل ٹینس ہونے لگے، بہت زیادہ پٹھے کرنے لگے، اور ذرا سی ٹینشن شروع ہو گئی، آپ کے ہاتھ میں کباہٹ بھی آ گئی، پسینے آ رہے ہیں، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، متلی آ رہی ہے، بعض دفعہ الٹی بھی آ جاتی ہے. اور اگر بہت ہی زیادہ اس کو بڑھتا جائے تو اس میں مرگی کے دور بھی پڑنا شروع کرتے ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے بالکل ایمرجنسی ہے. بلکہ جب آپ کو اگر وڈرال سمٹمز جو کہتے ہیں وہ اگر شروع ہو جائیں تو فوراً ہی آپ کو کسی ایمرجنسی روم میں جانا ہوگا، کیونکہ اس کا جو ہے نا نتیجہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ احتیاطی کیا کریں. نمبر 1 تو یہ سب سے بڑی پرابلم یہ خاص طور پہ جیسے پاکستان یا انڈیا جیسے ملک ہیں، اس میں تو یہ آپ کہیں سے بھی آرام سے لے سکتے ہیں. اب جیسے امریکہ، کینیڈا جیسے یہ ملک ہیں، اس میں یہ اس کو کہتے ہیں کنٹرول ڈرگس ہیں. آپ اگر پرسکرپشن کے نہ صرف لے سکتے ہیں بلکہ اس کا ایک الگ سے لائسنس ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس، جب ہی وہ اسے پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ آسانی سے ملتی ہے پھر اتنی زیادہ لوگوں کو پرابلم زیادہ ہوتی ہے. تو احتیاط جو سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھیں یہ دوائیں جو ہیں نا خطرناک بہت ہیں. تو دیکھیں جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 تو یہ اس کو سب سے جو بڑا جو میرا ٹیک ہوم میسج ہے، پیغام آپ کو پہنچانا، وہ یہ کہ ان دواؤں کو آپ ان سے احتیاط کریں، یعنی نہ لیں تو بہتر ہے. تو نمبر 1 ہے اس کو نہ لیں، کیونکہ اب جو دوائیں ہیں آپ کی انزائٹی کے لیے، ٹینشن کے لیے، نروسنس کے لیے، وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، جن کو SSRIs بھی کہتے ہیں. پروزیک ہے، پیکسل، زولافٹ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے جو بھی آپ کے جو نفسیاتی آپ کا اسپیشلسٹ ہیں، سائکیٹرسٹ ہیں، ان سے مشورہ کر کے یا اپنے جو ریگولر ڈاکٹر وہ بھی اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ نشاور نہیں ہیں. تو یہ جتنی بھی دوائیں ہیں نا، جیسے بینزوڈائزیپینز ہیں یا زی ڈرگز ہیں جو سونے کے لیے لیتے ہیں، یہ نشہ آور ہیں، اور ان کا کبھی بھی مطلب نہیں. ایون جو ڈرگ جو بنانے والے ہیں ان کا بھی یہ اگر ان کے دیکھیں لٹریچر میں کبھی نہیں کہتے کہ اس کو آپ لانگ ٹرم لیتے رہیں. یہ ہیں بہت ہی شارٹ ٹرم کے لیے، یعنی آپ نے 2 دن لے لیا، پھر کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی آپ کو، وہ آپ نے لے لی. تو دوسرا ایک تو یہ کہ آپ یہ اس کو آپ سے احتیاط کریں، اس کو نہ لیں. اگر لینا بھی ہے تو بہت ہی شارٹ ٹرم میں لیں، یعنی 2 دن کے لیے لے لی، 3 دن کے لیے پھر بس بند کر دیں. تو یہ تو ہو گیا وہ لوگ جنہوں نے یہ استعمال نہیں کیے. جو بڑی احتیاط ہے، جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور مہینوں سے کر رہے ہیں، ان کا جو میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اس کو اچانک ختم نہ کریں، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیٹس سے کہ آپ نے 6 مہینے سے ڈائزیپام لے رہے ہیں، آپ نے اچانک بند کر دیا تو آپ کو وڈرال سمٹمس ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مرگی بھی پڑ سکتی ہے اور اس سے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے وہ. تو اس کے لیے بہت ہی خاص طریقہ ہوتا ہے، بہت ہی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، خاص طور پہ اگر سائکیٹرسٹ ہیں ان سے، کہ وہ بہت ہی سلولی اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں. اور جو آخری مشورہ ہے وہ یہ کہ جو بھی جیسے پرابلم ہے، ٹینشن کی ہے، تو اس میں دوسری دوائیں استعمال کریں جو نشہ آور نہیں ہے. اور لیکن یہ جو دوائیں ہیں، ہم ایک جو نیند نہ آنے کی ایک الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیے گا، کہ لیکن جس کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ دواؤں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے ایک اور پیغام ہے اگر نیند نہ آنے کی پرابلم ہے. اس کے لیے جس کو کہتے ہیں سلیپ ہائیجین، اس کے الگ سے طریقے ہیں. تو ہماری ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا، کہ اس میں پوری آپ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون سے طریقے سے بغیر دواؤں کے آپ اپنی نیند اچھی کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پہ جن لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں کچھ اگر پرابلمس ہو رہے ہیں جن کو،
اور اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.